بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نحو میر کا 24واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم اسماء عاملہ کی مزید کچھ اقسام پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اسماء عاملہ کی 11 اقسام ہیں، یعنی وہ اسم جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ 11 قسموں پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے 9 قسمیں ہم نے پہلے پڑھ لی تھیں، اب 10ویں اور 11ویں قسم ہم پڑھیں گے۔ اسماء عاملہ کی 10ویں قسم ہے اسم تام۔ تو یہ جو اسم تام ہے یہ بھی عمل کرتا ہے۔ یہ کیا عمل کرتا ہے کہ اس کے بعد تمیز ہوتی ہے، یہ اس تمیز کو نسب دیتا ہے۔ تمیز کیسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے پہلے منصوبات میں اس کا تذکرہ کیا تھا مفعول کے بعد، کہ کوئی اسم ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی ابہام ہوتا ہے، کوئی اشکال ہوتا ہے، بات پوری واضح نہیں ہوتی، تو اس کے بعد ایک اور لفظ لایا جاتا ہے جو اس اسم کی وضاحت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو تمیز کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو تمیز ہوگی یہ منصوب ہوتی ہے، تو اس کو نسب کس نے دیا ہے؟ اس سے پہلے جو اسم ہوتا ہے اسم تام، جس کے اندر ابہام یا اشکال ہوتا ہے، وہ اسم اس تمیز کو نسب دے رہا ہوتا ہے، تو وہ اسم اس میں عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اسم تام کس طرح بنتا ہے؟ تو اس میں کچھ علامات ہوتی ہیں جن سے وہ اسم تام بنتا ہے۔ یا تو اسم کا تام ہونا تنوین کے ساتھ ہوگا، تنوین یہ علامت ہوگی کہ یہ اسم تام ہے، جیسے ما فی السماء قدر راحت سحاباً، آسمان کے اندر نہیں ہے ایک ہتھیلی کے برابر بھی بادل۔ تو قدر راحت، ہتھیلی کے برابر، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہتھیلی کے برابر کیا چیز۔ تو صحاباً نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ ہتھیلی کے برابر مقدار بادل مراد ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر راحتن میں جو تنوین ہے یہ اسم تام کی علامت ہے۔ یا پھر اسم تام کی علامت تقدیر تنوین ہوگی، تنوین لفظوں میں تو نہیں ہوگی لیکن حقیقت میں اس میں تقدیر تنوین ہوگی، جیسے عندی 11 رجلاً۔ تو 11 کا مطلب ہے 11، تو 11 سے مراد پوری واضح نہیں ہے 11 کیا چیز، تو رجلاً نے اس کی وضاحت کی ہے کہ 11 مرد یہاں پر مراد ہیں۔ تو 11 میں لفظوں میں تو تنوین نہیں ہے لیکن حقیقت میں یہ 11 تھے، تقدیراً اس میں تنوین موجود ہے۔ اسی طرح زید اکثر من کا مالن، تو اکثر یہ اسم تام ہے، مالن اس کی تمیز ہے، تو یہ اکثر کے اندر لفظوں میں تنوین نہیں ہے، تقدیراً تنوین ہے، اس نے اس کو نسب دیا ہے۔ اور اسی طرح اسم کا تام ہونا کبھی نون تثنیہ کے ساتھ ہوگا، جیسے عندی قفیزان برن۔ قفیزان یہ تثنیہ ہے، اس میں نون تثنیہ یہ اسم تام کی علامت ہے، اس نے برن کو نسب دیا ہے، برن اس کی تمیز ہے۔ اور اسم کا تام ہونا کبھی نون جمع کے ساتھ ہوگا، جیسے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ اخسرین یہ جمع ہے، اس میں نون جمع یہ اسم تام کی علامت ہے، اس نے اعمالا کو نسب دیا ہے، اعمالا اس کی تمیز ہے۔ اور کبھی اسم کا تام ہونا مشابہ نون جمع کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ نون جمع تو نہیں ہے لیکن اس کا مشابہ ہے۔ 20 یہ جمع تو نہیں ہے لیکن یہ جمع کے مشابہ ہے، تو اس میں جو نون ہے یہ اسم کے تام ہونے کی علامت ہے، اس نے درہمن کو تمیز ہونے کی وجہ سے نسب دیا ہے۔ اور کبھی اسم کا تام ہونا اضافت کی وجہ سے ہوگا، جیسے عندی ملؤہ عسلاً۔ ملؤ مضاف ہے، وہ ضمیر مضاف الیہ ہے، تو یہ مضاف الیہ اضافت کی وجہ سے اس میں تام ہے، اس نے عسلاً کو تمیز ہونے کی وجہ سے نسب دیا ہے۔ اسماء عاملہ کی 11ویں قسم ہے عدد سے کنایہ کے اسماء، یعنی کچھ اسماء ہیں جو کسی تعداد سے کنایہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس میں پوری تعداد بیان نہیں کی جاتی، تعداد کا کچھ اندازہ اور کچھ اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کم اور قضا، جیسا کہ ہم نے اس میں غیر متمکن کی اقسام میں پہلے پڑھ لیا ہے۔ پھر اس کم کی 2 قسمیں ہیں، کبھی تو یہ استفہامیہ ہوتا ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اور کبھی خبریہ ہوتا ہے، اس میں کسی مقدار کی خبر دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کم اور قضا 2 لفظ ہیں، یہ بھی عمل کرتے ہیں۔ کیا عمل کرتے ہیں؟ کم استفہامیہ اور قضا، یہ دونوں اپنے بعد جو آنے والا لفظ ہے اس کو نسب دیتے ہیں۔ ان کے بعد جو آنے والا لفظ ہوگا وہ چونکہ ان کی وضاحت کر رہا ہوگا، اور کم اور قضا کے اندر پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، کسی بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کنایہ ہوتا ہے، تو بعد والا اسم ان کی وضاحت کرتا ہے، اس لیے اس کو تمیز کہتے ہیں، وہ ان کے ابہام کو، اشکال کو دور کرتا ہے۔ تو یہ کم استفہامیہ اور قضا اس بعد والے لفظ کو، تمیز کو نسب دیتے ہیں۔ جیسے کم استفہامیہ کی مثال ہے، کم رجلاً عندک، تمہارے پاس کتنے مرد ہیں، تو کم نے رجلاً کو تمیز ہونے کی وجہ سے نسب دیا ہے۔ اور قضا کی مثال ہے عندی قضا درہمن،
یہ قضا خبر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ میرے پاس اتنے درہم ہیں، تو کوئی آدمی درہم تو بتا رہا ہے لیکن اس کی پوری وضاحت نہیں کر رہا، تو قضا نے درہمن کو نسب دیا ہے تمیز ہونے کی وجہ سے، اور کم کی جو دوسری قسم ہے کم خبریہ، یہ اپنی تمیز کو جر دیتا ہے، اس کے بعد جو لفظ آئے گا تمیز یہ اس کو جر دے گا، جیسے کم مال انفقت، تو اس کا ترجمہ استفہام والا سوال والا نہیں ہوگا بلکہ خبر والا ہے کہ کتنا ہی مال میں نے خرچ کیا ہے، ایک آدمی خبر دے رہا ہے۔ کم دارن بنیت، کتنے ہی زیادہ گھر میں نے بنائے ہیں، تو یہ خبر اس میں دی جا رہی ہے، تو یہ کم اپنے بعد تمیز کو جر دے گا، مالن دارن اس کو ہم مجرور پڑھیں گے۔ تو یہ اسماء عاملہ کی 11 اقسام مکمل ہو گئی ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے افعال عاملہ بھی پڑھے ہیں، حروف عاملہ بھی پڑھے ہیں، اسماء عاملہ بھی پڑھے ہیں۔ یہ تینوں جو اقسام ہیں، حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ، یہ عوامل لفظی کی اقسام ہیں۔ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ عوامل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، لفظی اور معنوی۔ لفظی جو لفظوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے اور کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں پھر 3 اقسام تھیں، حروف عاملہ اور افعال عاملہ اور اسماء عاملہ۔ اور دوسرے معنوی عوامل ہوتے ہیں جو لفظوں میں نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم وہ شروع کریں گے۔ تو اعراب کے عوامل کی دوسری قسم ہے عوامل معنوی، ایسے عوامل جو لفظوں میں موجود نہیں ہوتے، نظر نہیں آتے لیکن وہ کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عوامل معنوی 2 ہیں۔ ایک عامل ہے ابتدا، کوئی بھی اسم ہے وہ عوامل لفظیہ سے خالی ہے، یعنی اس کے شروع میں کوئی حرف بھی نہیں ہے جو اس میں عمل کرنے والا ہو، کوئی اسم بھی نہیں ہے جو اس میں عمل کرنے والا ہو، کوئی فعل بھی نہیں ہے جو اس میں عمل کرنے والا ہو، تو ایسا اسم یہ ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔ تو اس کو رفع کس نے دیا ہے؟ تو اس کے اندر عامل ابتدا ہے، یعنی اس کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا یہی اس کو رفع دیتا ہے، یہی اس کے اندر عامل ہے۔ اور یہ ابتدا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سامنے الفاظ میں مذکور ہو، نظر آ رہی ہو، تو یہ معنوی عامل ہے، یہ مبتدا کو بھی رفع دیتا ہے اور اس کی جو خبر ہوتی ہے اس کو بھی یہ رفع دیتا ہے۔ جیسے زید قائم، تو زید یہ ایسا لفظ ہے کہ اس سے پہلے کوئی حرف بھی نہیں ہے جو اس میں عمل کرے، کوئی اسم بھی نہیں ہے جو اس میں عمل کرے، کوئی فعل بھی نہیں ہے جو اس میں عمل کرے، تو یہ لفظی عوامل سے خالی ہے۔ تو لفظی عوامل سے خالی ہونا یہ اس کو رفع دے رہا ہے، یہ اس کے اندر عمل کر رہا ہے۔ تو یہ خالی ہونا یہ کوئی لفظی عامل نہیں ہے، یہ معنوی عامل ہے، یہ اس کو بھی رفع دیتا ہے اور اس کے بعد جو خبر آتی ہے اس کے اندر بھی یہ ابتدا ہی عامل ہے، ابتدا ہی اس کو رفع دیتا ہے۔ تو مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، کس وجہ سے مرفوع ہوتے ہیں؟ کہ یہ عوامل لفظیہ سے خالی ہیں، تو یہ خالی ہونا یہ ان کو رفع دیتا ہے۔ دوسرا عامل معنوی ہے فعل مضارع کا عوامل ناصب اور جازم سے خالی ہونا۔ پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ کچھ ایسے حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، کچھ حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو جب فعل مضارع کے شروع میں نصب دینے والا بھی کوئی نہ ہو عامل اور جزم دینے والا بھی کوئی عامل نہ ہو، تو فعل مضارع عوامل ناصب اور جازم سے خالی ہوگا، اس وقت فعل مضارع مرفوع ہوگا۔ تو یہ فعل مضارع کا عوامل ناصب اور جازم سے خالی ہونا یہ اس کے اندر معنوی عامل ہے، یہ اس کو رفع دیتا ہے۔ جیسے یضرب زید، یضرب سے پہلے کوئی عامل ناصب بھی نہیں ہے، کوئی جازم بھی نہیں ہے، نصب دینے والا جزم دینے والا، تو یہاں پر یضرب فعل مضارع مرفوع ہے۔ اس کو رفع کس نے دیا ہے؟ عامل معنوی نے رفع دیا ہے۔ وہ عامل معنوی کیا ہے؟ عوامل ناصب اور جازم سے خالی ہونا، یہی اس کے اندر عامل ہے۔ تو یہ خالی ہونا یہ کوئی لفظوں میں کوئی چیز نہیں ہے جو نظر آ رہی ہو، یہ معنوی عامل ہے۔ تو یہ عوامل معنوی 2 ہی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی عوامل سارے لفظی بھی اور معنوی بھی وہ سارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ تمرین دی گئی ہے، اس میں اسماء عاملہ کی جو آخری اقسام ہیں، اس میں تام اور کم استفہامیہ اور کم خبریہ، ان کی بھی مثالیں ہیں اور ساتھ ساتھ عوامل معنوی کی بھی مثالیں ہیں۔ تو وہ ساری آپ تلاش کریں، اس میں کون سی قسم ہے، کون سی مثال ہے، ساتھ ساتھ ترکیب بھی کریں۔ مثال کے طور پر ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، یہاں پر احسن یہ اسم تام ہے، اس کے بعد قولا اس کی تمیز ہے، تو اسم تام نے قولا کے اندر عمل کیا ہے، اس کو نصب دیا ہے۔ ان تستغفر لهم 70 مرتن، یہاں پر 70 یہ اسم تام ہے، اس کے بعد مرتن یہ تمیز ہے، اس نے اس کو تمیز ہونے کی وجہ سے نصب دیا ہے۔ نار جہنم اشد حرن، اشد یہ اسم تام ہے، اس نے حرن کو تمیز دی ہے، یہ اس کی وجہ سے منصوب ہے۔ قدر حفنۃ حنطۃ،
تو یہاں پر بھی قدر حفنتن یہ ممیز ہے، یعنی اس میں تام ہے، اس کی بات پوری وضاحت نہیں ہے۔ حنطتن نے اس کی وضاحت کی ہے تو یہ تمیز ہے، اس میں تام نے اس کو نصب دیا ہے۔ ملؤہ یہ اس میں تام ہے، عسلن کو تمیز ہونے کی وجہ سے نصب دیا ہے۔ پھر کم مصلن یہ کم کی مثال ہے، تو کم میں ایک استفہامیہ ہوتا ہے، ایک خبریہ ہوتا ہے۔ کم استفہامیہ نصب دیتا ہے تمیز کو، اور کم خبریہ جر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اس نے مصلن اس کو جر دی ہے تو یہ کم خبریہ ہے۔ کم صائمن یہاں پر بھی کم خبریہ ہے، اس نے اپنے بعد والے اسم کو تمیز کو جر دی ہے۔ اس کے بعد ہے کم رکعتن صلیتا، تو یہ کم استفہامیہ ہے، کم استفہامیہ اپنے بعد والے اسم کو تمیز کو نصب دیتا ہے۔ تو یہ سوال ہے کتنی رکعتیں تو نے پڑھی ہیں۔ کم یومن غبت عنی یہ بھی استفہامیہ سوال ہے، تو کم نے اپنے بعد یومن تمیز کو نصب دیا ہے۔ اس کے بعد یہ ھذا ذکر مبارکن، یہاں سے آگے عامل مانوی کی مثالیں شروع ہو رہی ہیں۔ تو ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، یہ ہے تو لفظوں میں مبنی ہے لیکن تقدیراً یہ محلاً مرفوع ہے، یعنی مبتدا کی جگہ پر ہے۔ ذکر مبارکن یہ خبر ہے، یہ بھی مرفوع ہے۔ تو یہاں پر مبتدا کو اور خبر کو رفع کس نے دیا ہے؟ کوئی لفظوں میں عامل موجود نہیں ہے، یہاں پر مانوی عامل ہے ابتدا، اس نے ان دونوں کو رفع دیا ہے، یعنی یہ دونوں عوامل لفظیہ سے خالی ہیں، تو اس خالی ہونے نے ہی ان دونوں کو رفع دیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، الرجال مبتدا ہے تو یہ مرفوع ہے، اس کو رفع دیا ہے ابتدا نے، یعنی یہ عوامل لفظیہ سے خالی ہے تو اس وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ اور قوامون یہ خبر ہے، یہ بھی اس وجہ سے مرفوع ہے۔ انت مولانا، انت یہ بھی مرفوع ہے محلاً، مولانا یہ بھی مرفوع ہے، یہ ابتدا کی وجہ سے عامل مانی کی وجہ سے مرفوع ہے۔ انا التواب الرحیم، انا یہ مرفوع متصل کی ضمیر ہے، تو یہ مرفوع کس وجہ سے ہے؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے، ابتدا کی وجہ سے، عامل مانوی کی وجہ سے۔ التواب الرحیم یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تو اس کو بھی عمل کرنے والا وہ ابتدائی ہے، عامل مانوی ہے۔ ابونا شیخ کبیر، ابونا یہ بھی مرفوع ہے، عامل مانوی ابتدا کی وجہ سے، شیخ کبیر یہ خبر ہے، عامل مانوی کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اسی طرح یہ باقی مبتدا اور خبر والی ساری مثالوں میں ابتدا عامل ہے جو مانوی ہے، اس نے مبتدا کو بھی رفع دی ہے اور خبر کو بھی رفع دی ہے۔ پھر لا یسأل عما یفعل یہ فعل مضارع کی مثال ہے۔ لا یسأل اس میں فعل مضارع کا کوئی عامل ناصب اور جازم موجود نہیں ہے، تو یہاں پر مانوی عامل ہے، اس نے اس کو رفع دیا ہے، فعل مضارع مرفوع ہے۔ یفعل اس میں بھی کوئی عامل ناصب اور جازم موجود نہیں ہے، تو عامل مانوی نے اس کو رفع دیا ہے، یعنی عامل ناصب اور جازم سے خالی ہونا یہی اس کو رفع دیتا ہے۔ یسألون یہاں پر بھی کوئی عامل ناصب اور جازم نہیں ہے، تو اس کا خالی ہونا یہی اس کو رفع دیتا ہے، یہ عامل مانوی اس میں عمل کر رہا ہے۔ یعلم اور لا تعلمون ان دونوں میں بھی کوئی عامل لفظی نہیں ہے، تو عامل مانوی ان دونوں کو رفع دے رہا ہے۔ تو یہ ساری مشق آپ حل کریں، اس میں سے اسم تام کی اور اس کے عمل کی مثالیں بھی آپ تلاش کریں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ کی مثالیں اور ان کا عمل کیا ہے یہ بھی آپ تلاش کریں، عامل مانوی کون کون سے ہیں اور انہوں نے کیا عمل کیا ہے یہ بھی آپ تلاش کریں، اور ساتھ ان مثالوں کی ترکیب بھی آپ کریں۔ تو یہ سب اپنی کاپی پر لکھ کر پھر آپ ہمیں سینڈ کر دیں۔